السلام علیکم، میں ہوں فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انسائیڈ سٹوریز کی سیریز صلاح الدین ایوبی کی پہلی قسط، جس میں ہم ذکر کریں گے پیٹر ڈی ہرمٹ کے بارے میں۔ یک بستہ یورپ کے تنگ و تاریک اور پرہجوم بازاروں میں اس قدر رش اس سے پہلے شاہد ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ ان دنوں چوکوں اور بازاروں میں خچر پر سوار ایک بستہ قد سیاہ فام فقیر چیختا چلاتا دکھائی دیتا تھا۔ لوگ دم سادے اس کی پکار سنا کرتے تھے اور اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ بہت سے افراد دھاڑے مار مار کر رو دیتے تھے۔ اس کی زبان شعلے اگلتی تھی، اس کے ایک لفظ سے سامعین کے دل و دماغ جھنجھنا اٹھتے تھے۔ یہ فقیر انہیں بتاتا تھا کہ مسلمان نصرانیوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھاتے ہیں، وہ صلیب اور مرکز مسیح کی کس طرح توہین کر رہے تھے۔ وہ انہیں سمجھاتا تاکہ یروشلم ان کی میراث ہے، جسے واپس لینا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ دیوانہ فرانس کا ایک راہب پیٹر ڈی ہرمٹ تھا، جسے عرب مورخین پیترس کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ شروع سے شدت پسند اور تند و مزاج تھا۔ خود بعض یورپی مورخین اسے پاگل اور جنونی قرار دیتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ رہتی نسلوں تک کو شدید ترین المیوں اور ناقابل تلافی اجتماعی نقصانات سے دوچار کرتے چلے آئے ہیں۔ پیٹر ڈی ہرمٹ 484 ہجری میں راہبوں کی ایک جماعت کے ساتھ القدس کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں نے قیصر کو شکست دے کر نصرانیت کو بحر روم کے پار دھکیل دیا تھا۔ تب سے فلسطین کے مقامات مقدسہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ القدس میں ہی نصرانیوں کی خود ساختہ مرکز مسیح بھی تھی، جسے ان کے سب سے مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں نے نصرانیوں کی ان مذہبی یادگاروں کو ان کے حال پر رہنے دیا تھا۔ عیسائی اپنے اس مذہب مرکز کی بازیابی کا خواب صدیوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کا مسلمانوں پر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ جبکہ نصرانیوں کو مسلم معاشرے میں کوئی تکلیف لاحق نہیں تھی۔ ان کے گرجے بھی محفوظ تھے اور جان و مال بھی۔ مسلم امراء کے ہاں کسی فن میں مہارت رکھنے والے عیسائی افراد کو باعزت منصب بھی دیے جاتے تھے۔ ہارون الرشید کے دور میں عیسائی بادشاہ القدس آنے والے عیسائی زائرین کے حوالے سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، مسلمان اس کی پابندی کرتے رہے۔ ارض مقدس کو یورپی سیاحوں اور زائرین کے لیے کبھی بند نہیں کیا گیا تھا، مگر زیارت کے لیے آنے والے نصرانی تمام سہولتیں ملنے کے باوجود اپنے مذہبی مرکز کو مسلمانوں کے پاس دیکھ کر جلتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مالداری اور خوشحالی کو دیکھ کر بھی انہیں شدید حسد ہوتا تھا، اور وہ یہ جذبہ لے کر اپنے وطن کو لوٹتے تھے کہ کسی اس سرزمین کی دولت اور وسائل پر قابض ہو جائیں۔ صدیوں سے پلنے والا یہ حسد، جذبہ انتقام اور ہوس مال و ملک و گیر صلیبی جنگوں کے اصل محرکات تھے۔ صلیبی جنگوں کے باقاعدہ آغاز سے تقریباً 1.5 صدی قبل ہلال الصلیب میں شدید تناؤ کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ 4 صدی ہجری میں عباسی خلافت بے اختیار ہو کر دہلمی شیعہ امراء کی زیر اثر آ چکی تھی اور عالم اسلام کی وحدت ختم ہو گئی تھی۔
ریاستیں خود مختار، منتشر اور کمزور تھیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر قیصر روم کا سالار نیکوفورس شام کے ساحل پر قابض ہو گیا۔ سیف الدولہ نامی ایک حاکم اس سے لڑتا رہا، مگر 356 سنہ ہجری میں اس کی وفات کے بعد نصرانیوں کی ہمت بڑھ گئی اور 361 ہجری میں وہ دیار بکر تک قابض ہو گئے۔ یہ لڑائیاں صلیبی جنگیں نہیں کہلاتی، مگر ان کی تمہید مانی جاتی ہیں۔ نصرانیوں کی یہ فتوحات پائیدار ثابت نہ ہوئیں اور مسلمانوں نے اپنے علاقے کچھ مدت بعد آزاد کرا لیے، مگر اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اب نصرانیوں کے مقابلے میں ناقابل شکست قوت نہیں رہے۔ اس دوران عیسائی زائرین کی بیت المقدس میں آمد جاری تھی۔ انہوں نے مقدس سرزمین کے آداب کو فراموش کر کے جگہ جگہ شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے قافلے بنا کر آتے اور بعض اوقات رستے میں پڑنے والے اسلامی شہروں کی انتظامیہ کو تنگ کر کے رکھ دیتے تھے۔ پادریوں نے یروشلم کی زیارت کو دوزخ سے آزادی کا ذریعہ قرار دیا ہوا تھا، اس لیے زائرین کے قافلوں میں بڑی تعداد شرابیوں، بدکاریوں اور گنڈوں کی ہوتی تھی، جو تمام گناہوں سے پاک ہونے کے شوق میں جوک در جوک ادھر کا رخ کرتے تھے، مگر وہ خدا خوفی، پرہیزگاری اور ادب و انکسار سے کوسوں دور رہتے تھے۔ راستے بھر ناچتے، گاتے، شراب نوشی کرتے اور باجے بجاتے القدس میں داخل ہوتے۔ جب ان کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو مسلم حکمرانوں نے ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ خاموشی اور ادب و احترام کے ساتھ ارض مقدس میں آئیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی بھی کی گئی اور اس رویے کو عیسائی زائرینوں نے جبر و تشدد کا نام دے دیا۔ پیترس راہب جب القدس پہنچا تو ان دنوں بھی زائرین پر کچھ پابندیاں عائد تھیں۔ پیٹر نے ان پابندیوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور تمنا کی کہ کسی طرح یہ مقدس شہر مسلمانوں سے واپس لیا جائے۔ القدس کے بڑے پادری نے اسے مسلمانوں کے مظالم کے فرضی قصے سنا کر مزید مشتعل کر دیا۔ جب پیٹر نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے جذبے کا اظہار کیا تو بڑے پادری نے جواب دیا، یورپی تاجدار ہی آ کر ہمیں نجات دے سکتے ہیں۔ اس پر پیٹر نے شاہان یورپ کو جھنجھوڑنے کی ذمہ داری قبول کی اور بشپ نے اسے یورپی بادشاہوں کے نام خطوط دیے، جس میں انہیں شام پر حملے کی دعوت دی گئی تھی۔ پیٹر نے یہ خطوط لے کر اٹلی کے دارالحکومت روم میں کلیاسا کے سربراہ پوپ سے ملا۔ صدیوں سے کلیاسا دونوں حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک مشرقی کلیاسا تھا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، دوسرا مغربی کلیاسا تھا جس کا مرکز روم تھا۔ دونوں میں صدیوں سے عداوت چلی آ رہی تھی، مگر مسلم دشمنی میں دونوں ایک تھے۔